اگر اس زمانے میں اگر مرجعیت کا انکار ہو رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ وہ 12 امام کا سلسلہ روکنا چاہتا ہے. دشمن کی 1000 شکلیں ہیں. ممکن ہے کہ ہمارا دوست ہی بن کر آ جائے لیکن ہمارا دشمن ہو. اہل بیت کے ماننے والوں کو بدنام کرنے میں سب سے زیادہ جو ہے صوفیوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا پروگرام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہے کہ ان کے زمانے میں کس طرح سے ایسی فکریں وجود میں آئیں کہ جو اسلام کی بنیاد کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن امام نے اپنی چشم بصیرت سے ان تمام فکروں کو نیست و نابود کر دیا. آج کے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں. ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا صاحب کے، جن کا استقبال کرتے ہیں. قبلہ، جیسا کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ ہمارے 2 امام، 9ویں امام اور 10ویں امام، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. بہت مختصر طور پہ ان 2 اماموں کی اگر انٹروڈکشن کرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9ویں امام حضرت محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام 10 رجب المرجب 195 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. والد کا نام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور والدہ کا نام جناب سبیکہ. شہادت آخر ذیقعد 29 یا 30 جو بھی بہرحال رہی ہو، آخر ذیقعد روایت ملتا ہے سن 220 ہجری. اسی طریقے سے 10ویں امام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت 5 رجب المرجب 212 ہجری. والد کا نام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اور والدہ کا نام جناب سمانہ. آپ کی شہادت 3 رجب المرجب سن 254 ہجری. انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ان فرقوں کا بھی تذکرہ بہرحال کریں گے. بہرحال جس زمانے میں ہمارے ان دونوں اماموں نے زندگی گزاری، اور جو بھی بادشاہ تھے یا خلیفہ مسلمین کہا جائے یا حاکم وقت تھے، وہ جو فکری اعتبار سے مشکلات پیدا ہو رہی تھیں، تو یہ جو فکریں شروع ہوئیں اس زمانے میں انحراف کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، جو عقائد کو خراب کر رہی تھی، یہ حاکموں کی طرف سے ہوئی ہیں یا خود عوام کے درمیان یہ کمزوری پائی جاتی تھی؟ یہ کس اعتبار سے؟ یعنی نہیں، اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں ہیں، شامل حال ہیں. اس لیے کہ جو بھی حاکم ہوا کرتے تھے وہ کبھی محب اہل بیت تو تھے نہیں، ہمیشہ جی دشمنان اہل بیت ہی رہے ہیں. اور جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ الناس علی دین ملوکہم، تو وہ جو حاکمیت کا ہے حساب کتاب وہ تو آئے گا ہی. اور خاص طور سے مامون نے جو کام کیا تھا کہ اپنے زمانے میں طرح طرح کے متکلمین، وہ چاہے جس مذہب اور جس مسلک کے ہوں، حتیٰ یہودی اور عیسائی، ان سب کو بھی لا کر امام کے ساتھ یا جو علماء تھے ان کے ساتھ مناظرہ کروانا، یا حتیٰ ان کی کتابوں کا، عقائدی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کروا کر ان کے درمیان یہ چیزیں، یہ پیغام وہ پہنچوانا کہ بہرحال کیا ہے اسلام اور کیسے ہے. بہرحال اس کا اثر پڑتا تھا کہ جو چیزیں جو ہے بہرحال دوسرے مذہب اور دوسرے فرقے میں تھیں وہ چیزیں بہرحال اسلام میں آئیں. اور پھر اس سے پہلے شاید اس شدت کے ساتھ کلامی اختلافات نہیں ہیں جتنا مامون کے بعد کے ہیں. یعنی ان دونوں امام کے زمانے میں ہاں، زیادہ آگے شدت پیدا ہو گئی، یعنی امام رضا وجود علیہ تھا السلام پہلے سے. ہاں، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی شروع ہو گیا ہے، جی، لیکن بہرحال چونکہ اس کے بعد اب جب ہوگا تو بہرحال اور زیادہ اس کے اندر شدت پائی جائے گی. تو اس لیے جو ہے مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف عام الناسی کا قصور ہے یا حاکم کا قصور ہے، دونوں ہیں، دونوں طرف سے ہیں. اور بہرحال دشمنان اہل بیت نے اس طریقے سے جو کہ جن کی شخصیت کو بہرحال اگر کامیاب وہی جو مامون نے کیا تھا کہ اگر مناظرے میں علماء اسلام کامیاب ہو جائیں تو اسلام کی جو ہے وہ اسلام کی جو ہے بہرحال ان کی فتح، ان کی جیت ہے. اور اگر نعوذ باللہ عاذنا اللہ من ذلک اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو ہم کم سے کم کہہ سکتے ہیں کہ تم کس کو امام مانتے ہو کہ جن کے پاس خود ہی علم نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے پا رہے. تو یعنی دوہری سیاست تو ادھر سے تھی. ہاں وہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور سے بتایا کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اس چیز کا اور زیادہ بہت شدت سے جو ہے ہوا کہ جب تک امام نہم کا دور آیا، آپ دیکھیں کہ امام نہم کے آتے آتے ایک تو سب سے بڑی مشکل کہ خود
امام کے زمانے میں بھی، یعنی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں امام جواد علیہ السلام کا وجود نہیں ظاہری طور سے، جی ہاں، تقریباً 47-48 سال کی عمر میں جو ہے امام جواد علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں. جی ہاں، امام رضا علیہ السلام. تو اب ہر آدمی مشکوک ہے کہ آیا جس کو ہم مان رہے ہیں یار وہی صحیح امام ہے بھی کہ نہیں. یعنی ان کے سب ذہن میں زیادہ اپنے خود اپنے بھی مشکوک ہوئے جا رہے یعنی ہیں. خود شیعہ جو تھے چاہنے والے خاص طور سے، ہاں وہ خود مشکوک ہوئے جا رہے ہیں کہ آیا واقعی ہم جس کا امام مان رہے ہیں وہ امام ہے بھی کہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو 12 امام تک چلنا ہے. اور جب یہ مثلا اگر نعوذ باللہ اگر اس کے یہاں کوئی ولادت نہ ہوئی اور لاولد رہ گیا تو ہم جو ہے وہ نمک کس کو ڈھونڈیں گے، کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، جبکہ ہے وہ سلسلے بار. اب مشکوک اس میں جب امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے اور بہرحال بہت زیادہ جو ہے وہ سن ابھی ہے بھی نہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. اب جو بہرحال حالات پیش آئے ہیں، بہرحال واقعاً جو ہے وہ صرف جو ہے خداوند عالم کی جانب سے نمائندہ ہی ان چیزوں کو جو ہے حل کر سکتا ہے، اور جب تک خداوند عالم کی جانب سے قوت و طاقت نہ ہو تب تک واقعاً ان یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی فرقہ کوئی وجود میں آیا ہے. نہیں، اصل میں پھر دشمن کو بہت موقع مل گیا. ہاں، دشمن کو بہت وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اب سب سے بڑی بات یہ تھی کہ امام علیہ السلام کے سن صرف جو ہے 8 سال کا ہے. ہاں، یعنی امام جواد علیہ السلام جو ہے وہ 7 سال کے، یعنی جب امام کی شہادت ہو رہی ہے امام رضا علیہ السلام کی 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت. ہاں 203 ہجری جی. اور 195 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت. یعنی جب شہادت واقع ہوئی 8 تو 8 سال شاید پورے نہیں ہیں. 7 سال یا 8 سال کے درمیان، 7 سال اور 8 سال کے درمیان میں ہے. اب انصافاً ہمارے یہاں اگر مطلب استغفر اللہ مطلب یہ تعبیر جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے جائے نا، کہ اگر ہمارے یہاں کوئی اگر مسجد کی امامت کے واسطے کوئی اگر اتنا بچہ آ جائے تو کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا. جائے کہ واقعاً پوری قوم، پورا مسلک، پورا مذہب اس چھوٹے سے بچے کے جو ہے سپرد کر دیا جائے. بہت سے لوگوں کو بہت شک ہوا اور طرح طرح کی آزمائشیں. یعنی ان کا جو شک تھا منطقی تھا، یعنی اس اعتبار سے. اب دیکھیں اصل میں مشکل یہ ہے جب تک تصور یہ نہ ہو کہ خداوند عالم اگر کسی کو بھیج رہا ہے ہمارے درمیان، ہادی اور نمائندہ بنا رہا ہے، جب وہ گہوارے میں جناب عیسیٰ کو وہ اپنے سارے کمالات دے کر کہتا ہے اب تم ہی سند بنو اپنی ماں کی عصمت کے واسطے. تو بہرحال وہ خداوند عالم جانے سے جب تک نہ ہوگا تب تک کیسے ہو پائے گا. اور جب خداوند عالم چاہے گا تو وہ ساری چیزیں، وہ ساری قوت و طاقت، وہ ضرورت کی چیزیں، سب کچھ، سارے کمال جو ہے وہ مہیا ہو جائے. یعنی کس فکر کو اس سے ترویج ملی؟ اس چیز کو اب یہی تھا، دشمنوں نے کہا تمہارا امام اتنا چھوٹا سا، تمہارا امام مطلب جتنے اپنے تھے حتیٰ ان میں سے، یہ تو نہ کہیں گے کہ جو ہے سارے کے سارے، لیکن ہاں اکثریت تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اکثریت ایسی تھی کہ جو امام کو اب برحال امام اب شک، یہ تو نہیں کہ 100% منع کر دیا، لیکن بہت سے لوگ تھے جو مشکوک تھے کہ نہیں واقعا نہیں سن میں امام بن سکتا، نہیں بن سکتا. اچھا، اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ گزرا نہیں ہے تمام ائمہ کے لیے کہ ان کے پاس یہ ہوتا کہ نہیں گزشتہ دور میں بھی ہمارے ائمہ ایسے تھے کہ کم سنی میں بھی وہ امام تھے؟ یہی مشکل تو تھوڑا سا وہ بہرحال ان کو اس بات کی ٹینشن ہوئی ہوگی کہ اب ہمارے سامنے تو ایک ایسا امام آ گیا جن کی ایج ابھی جو ہے وہ کھیلنے کودنے کی ہے، یہ کیسے کوئی ہمارا ہادی رہنما بن سکتا ہے؟ اگر سن بلوغ کی بات ہوتی تو پھر بھی بات تھی. ابھی 7 سے 8 سال کا سن اور اس پر ابھی جو ہے 12، یعنی خود ان کے دل پہ بہت برا بھاری گزر رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ برحال جو حالات اس وقت رونما ہوئے، اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ دشمن جو ہے اپنے حساب سے تو چال چلتا ہی ہے. اب مشکوک کر رہا ہے کہ آپ اس چھوٹے سے بچے کو جو ہے تم اپنا امام ماننے کے لیے تیار. یہاں تو لوگ جو ہے بہرحال ایک زمانہ گزر جاتا ہے. اور بہرحال جملہ روک کے بہرحال مولانا صاحب آپ کو ایک بات کہوں کہ ہمارے یہاں پہ یہ فکر جو ہے تصور میں بہرحال آتی رہتی ہے کہ اب اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں جو ہمارے سامنے مثلاً یہ تھا، اس کے پیچھے یہ کام کریں جو ہمارے سامنے. بہرحال آپ سوچیں کہ اگر واقعا خداوند عالم صاحب صلاحیت اگر بنانا چاہتا ہے تو 7 سال کے بچے کو بنا دیتا ہے. یہ بس یہ ہے.
خداوند عالم کی جانب سے تو ممکن ہے، بس ہاں یہ ہے کہ جس کو امام آپ بنا رہے ہیں آیا واقعاً اس میں بھی صلاحیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے، یہ آپ کو بہرحال پرکھنا ہوگا. یہ پرکھنا پڑے گا. یہ وقت پہ پتہ چل ہی جائے گی بات کہ جیسے جیسے پھر امام کا امتحان لیا گیا، امتحان لیے گئے، اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ حتیٰ جب یہ کس فرقے کو ترویج دی جا رہی ہے، یہ کس فرقے کو ترویج دی گئی امام کی امامت کو قبول نہ کر کے. بہرحال کسی نہ کسی فرقے کو تو یہ لوگ یا کسی فکر کو اور پامال کر رہے ہوں گے یہ کہ بہرحال اب یہ امام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ٹھہر گئے یہیں پہ یہ لوگ. نہیں، اس حوالے سے تو نہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ دشمن تو یہ چاہ رہا ہے نا کہ جو حق و حقانیت ہے اس سے لوگ دور ہوں. وہ 12 امام کا سلسلہ روکنا چاہتا ہے. ہاں، یعنی دشمن ایک طرح سے اس پر بھی حملہ کر رہا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ کہ صاحب اب اس بچے کو جو ہے وہ تم امام مانو گے، ہم امام مانیں گے. یار اب یہ دن آ گئے ہیں، اب اسلام پر یہ وقت آ گیا ہے، اب تشیع پر جو یہ دن آ گئے ہیں کہ یار اب ہم کسی بچے کو جو ہے امام مان لیں گے. اس طریقے سے اگر مثلا اور اگرچہ ہوا بھی ہے، ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی دور ہو گئی صرف اس وجہ سے کہ چونکہ جو ہے ہم ان کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ نہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ امام نہیں ہو سکتا. اور بہرحال اس کا فائدہ یہ کہا جائے، سوء استفادہ آپ دونوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے دیکھیں مامون نے کس طریقے سے لیا کہ اپنی لڑکی کی شادی کیا، وہ بھی زبردستی کیا، جبرن کیا ہے، جبکہ ہاں وہ بھی جو ہے جیسے ائمہ ہدی علیہ السلام ساری چیزیں جو ہے قبول کرتے ہیں، سارے مظالم سہتے ہیں، وہ بھی ایک ظلم یہ بھی تھا لیکن امام نے قبول کیا. اور وہی کہ دشمن کے ہاتھ دونوں جو ہے وہ طرح سے لڈو میں. تو یہ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فکر واقفیوں کی ہوئی کہ جنہوں نے روک دیا یہاں پہ سلسلہ امامت کو، کہا آگے نہیں بڑھے گا. اس کو واقفیہ تو بہرحال نہیں، اصل میں امامت کا جو واقفیہ کا صحیح جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک جو ہے ایک گروہ ہے کہ جو امامت کا قائل ہے، اس کے بعد پھر 8ویں امام کو امامت ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں، یعنی 7ویں امام تک مانتے ہیں کہ یہ امام ہیں اور امام رضا علیہ السلام وہاں پر جو ہے مشکل پیش آ جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی ان کے پاس خارج سے کوئی دلیل پائی جاتی ہے کہ جو ہے امام رضا علیہ السلام نہیں ہے اس لیے جو ہم صرف 7ویں امام تک. مشکل یہ تھی یہی شیطان کے ہر طریقے سے کیا چاہتا تھا، مال دنیا نے اس طریقے سے جو ہے ذہن کو جو ہے وہ بالکل سے سمجھ لے جوڑ کے رکھ دیا کہ اب بدن حق و حقانیت کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں، اب سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اب امام حقیقی کی امامت سے انکار ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ شیطان نے جو ہے وہ ذہنوں پر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ غلبہ کر لیا ہے. یعنی کوئی تو فکر رہی ہوگی نا اس طرح کی. اب برل بتا رہا ہوں کہ یہ برل بتائی کر کے نام جو ہے برل وہ امام کاظم علیہ السلام کے رکوم شریعہ کے ذمہ دار تھے، یعنی وکیل تھا امام کی طرح، نمائندہ ہے کہا جائے. نمائندہ. اچھی خاصی تعداد جو ہے رکوم شریعہ کی ان کے پاس موجود تھی. امام کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. تو اب یہ تھا کہ حق تو یہ تھا کہ بھائی یہ وکیل صاحب پہنچتے اس بعد والے امام کے پاس، اور پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ہے رکوم شریعہ امام رضا علیہ السلام کے پاس. یہ جو ہے وہ آپ جیسا کہیں، آپ جو حکم فرمائیں، جہاں صرف کرنا ہو آپ صرف کریں، آپ مالک، آپ ذمہ دار. رقم بہرحال تعداد تو نہیں ملتی لیکن رقم بہت زیادہ تھی، زیادہ ہی رہی ہوگی، تبھی شیطان نے جو ہے بہکا دیا اور وہ بہک گیا. ورنہ تھوڑے بہت میں تو کہاں ایمان، مطلب کہیں ٹھیک ہے، یعنی بڑا کام ہو رہا تھا تو بڑی رقم بھی تھی. تو اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کو امام ماننے سے انکار کر دیا. اور ان کو پھر کہا جانے لگا یعنی یہ جو ہے امام کاظم علیہ السلام پر آ کے رک گئے ہیں، واقفیہ وقت توقف اور رکنے سے، بس یہیں سے جو ہے رک گئے ہیں، آگے جو ہے وہ کہیں ائمہ کی ضرورت نہیں. مثلاً کیونکہ جیسے ہی اس کا لازمت یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم یہ بتائیں گے کہ دوسرے امام ہیں تو اس کا مطلب جو پیسہ آ رہا ہے اب وہ پیسہ وہاں جائے گا. وہ فوراً جو ہے انہوں نے انکار امام کا حق ہے، امام نہیں اب وہ نہیں ہے، بس 7 امام تک تھے، اب یہ چلے گئے ہیں اور خداوند عالم مطلب شہید نہیں ہوئے، چلے گئے ہیں، اٹھا لیے گئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ جو ہے وہ بھیجے جائیں گے بعد میں. تب تک جو ہے بہرحال فی الحال ابھی جو ہے وہی سے کام چلتا رہے گا اور ہم کام چلاتے رہیں گے. بہرحال وہ رکوم شریعت نہ دینے کی وجہ سے بہرحال دیکھیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ امامت کا انکار. تو اگر آپ دیکھیں جہاں اپنا دین مذہب مسلک سب چلا جا رہا ہو، رکوم شریعت نہ دینے کی وجہ سے اگر امامت کا انکار ہو رہا ہو، اگر اس زمانے میں اگر مرجعیت کا انکار ہو رہا ہے تو کون سی بڑی بات ہے.
صحیح بات ہے. ہاں لوگ آج بھی مراجع کے علماء کے وہ اسی لیے مخالف ہو رہے ہیں کہ اگر جیسے ہی یہ مان لیں گے کہ کوئی مراجع نہیں ان کے ہمارے جو ہے ہدایت کی یا ذمہ دار ہیں، دین کے ذمہ دار افراد ہیں، تو پھر ان کو تک مال پہنچانا پڑے گا. اور آج شاید صحیح بات ہے یہ وجہ ہوگی. تو بہرحال انہوں نے انکار کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ فرقہ پھر یعنی دوسرے امام جو آئے، خود امام جواد علیہ السلام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، انہوں نے خود یعنی روکا ان لوگوں کو، یعنی اس فکر کے لیے کچھ اقدام کیا، کچھ اسٹینڈ لیا امام نے. جو اپنے چاہنے والے تھے ان کو جو ہے بہرحال آگاہ کرتے رہے کہ دیکھو یہ جو موقف ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. حتیٰ نام بنام جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کے ماننے والے تھے کہ ان سے دوری اختیار کرو، یہ ہم اہل بیت کا مسلک یا ہم اہل بیت کا جو ہے عقیدہ نہیں ہے، اور جو ہم سے وابستہ ہیں قطعاً وہ لوگ ان کے کہنے پر نہ جائیں کہ گمراہ ہوں گے. کیا اس زمانے کے بعد اگر ہم آج کے زمانے کو، اپنے زمانے کو دیکھیں تو کیا اس طریقے کے افراد موجود ہیں جو خود واقفی ہوں، خود کہیں کہ نہیں ہم ابھی بھی اسی 7 امام کو ماننے والے ہیں یا 8 امام کو ماننے والے ہیں، یا اس طرح سے فکر بہرحال ہونی چاہیے پھر اگر وہ لوگ موجود ہیں تو؟ نہیں، یہ تو بہرحال ضروری نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ اس کو اس طریقے سے جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مقصد کوئی بدن اس سلسلے کو تو ٹھیس پہنچانا ہی تو نہیں، لیکن اگر سلسلے قبول کر لیتے ہیں تو پھر دینا پڑ جاتا ہے. جی نہیں، اب اس وقت ہمارے پاس سے آسانی یہ ہے کہ ہم سلسلے کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور آسانی سے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح یعنی پیسہ نہ دے کر، یعنی رکوع شریعہ کو ادا نہ کر کے ہم وہ 12 امام تک بھی مان لیتے ہیں آسانی سے، یعنی دونوں جسے ڈوئل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں، یعنی دونوں کام سے چل رہا ہے. ہاں کہ مطلب یہ بھی خداوند عالم کا امتحان گئے. ایک ہاتھ میں خرما، ایک ہاتھ میں جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. جس طریقے سے جو ہے آپ چاہیں جو ہے آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ ورنہ واقع نہ آپ اس وقت تو موقف آپ آنے ماہ میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ابھی ایک لمحے کے اندر بس فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی آپ کہاں ہیں. اور یہ بہت بڑا امتحان ہے پروردگار کی جانب سے. لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ ابھی سب تو امام زمانہ کے سپاہی بنتے ہیں، اور اس کے بعد مقصد کی پامالی بھی آپ دیکھ لیں، سب امام حسین السلام کے محب بنتے ہیں، مقصد کی پامالی دیکھ لیں آپ. جب تک ائمہ ہدی علیہ السلام کے مقاصد کو زندہ کرنے کی کوشش نہ ہوگی تب تک حقیقی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. یا یہ کہا جائے کہ محبت اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے کہ جب ان کے اہداف کو مد نظر رکھا جائے. اگر اہداف پامال کر کے ہم چاہیں محب بن جائیں تو بہرحال ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی دنیا کا ملک ہو جو ملک کے مفاد سے جو ہے لڑے بھی اور محب بھی کہلائے. بہرحال اور یقیناً اس وقت میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے آج کے شیعوں کے لیے، کیونکہ اس وقت امام ظاہر تھے، حاضر تھے، ان تک رسائی تھی، لوگ کی کنیکٹیویٹی تھی، امام کے پاس آنا جانا تھا. تب اگر لوگ بہک سکتے ہیں تو آج تو اگر کوئی نہیں بہک رہا ہے تو یقیناً اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ائمہ پر جس طریقے سے ہے اور وہ اپنے یعنی اس عقیدے پر باقی ہے تو یہ پروردگار کا فضل ہے اور اس کے ایمان کی مضبوط ہونے کی دلیل بھی ہے. کیونکہ بہرحال آج امام ہے نہیں، ظاہر میں اس طریقے سے کوئی حجت الہی موجود نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جب لوگوں کے سامنے تھے تب تو لوگ بہک گئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس حوالے سے حتیٰ روایت معصومین علیہ السلام سے ملاقات سے لے کر جو ہے وہ بات کے ائمہ تک کی اس آخری دور کے جو ہے مومنین کی ستائش کی ہے کہ جو ہے یعنی آج کے دور کے مومنین کی ستائش کی ہے کہ کتنا جو ہے پرآشوب ماحول ہوگا اور کتنے برے دن ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ اہل ایمان ہوں گے جو اپنے ایمان کی حفاظت کر کے اس مجدار سے نکل جائیں گے. ان کی غیب پر ایمان ہی سب سے بڑا جو ہے، قرآن بھی خود اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہرحال ایک واقعی نعمت ہی ہے کہ اور ہم سب کو بہرحال اس کے آنے سے پہلے یہ حتیٰ خداوند عالم کے کسی امتحان سے پہلے ہی جو ہے وہ اتنا خداوند عالم توفیق دے دے کہ جو ہے موقف اپنا صحیح طریقے سے اختیار کر سکیں. یعنی جو بھی اسٹینڈ ہو وہ ائمہ کے ساتھ ہمارا ہو تاکہ ہماری عاقبت بخیر ہو. کہ ہم دنیا میں بہرحال ہر طرف آج آپ جانتے ہیں ہمارے ویورز کے سوشل میڈیا کا دور ہے اور دشمن کی کوئی ایک شکل نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں آج ہمارا دشمن ایک ہے اور پہچانتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کی گفتگو کی آپ نے، اس حوالے سے بہرحال ناظرین کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ جو بھی پیغام آ رہا ہے اتنا کم از کم ہمارے اندر علم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ صحت و سقم کا یعنی صحیح ہے یا غلط ہے، ائمہ ہدی علیہ السلام نے آیا کہا ہے ایسا نہیں کہا ہے، اس کے بعد بھی آگے نشر کریں اور فارورڈ کریں. ورنہ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ دشمن کی سازش یہ ہے کہ غلط چیزیں جو ہے منسوب کر کے اور اس کے بعد پھیلا دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمیٹتے پھرتے ہیں، پھر جو ہے وہ آئے یہ کیا ہوا. ابھی اگر یاد ہو تو اسی کورونا کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک مولا کائنات
علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ایک قول منسوب ہوا. جی وہ کہا کہ کوئی بھی جو ہے یہ وبا ہو وہ 3 ہفتے سے زیادہ جو ہے 3 مہینے سے زیادہ الگ الگ طریقے سے ہوتی نہیں ہے. اب جو مومنین دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال اور 3 سال چلا ہو تو پھر جو ہے وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ان کا ذہن وہاں جائے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی یا مولا کائنات نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. لیکن بہرحال ایسا چلایا گیا کہ جو ہے وہ یہ واقعا جو ہے تھوڑا سا سمجھے کہ یہ دشمن کے پیغام پہنچا رہے ہیں یا مطلب واقعا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے پیغام پہنچا رہے ہیں. نہیں، ہمیں اپنے حواس کو، شعور کو ہمیشہ بیدار رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی حدیث لکھ کر آ جائے اور نیچے لکھ دیتے ہیں امام علی علیہ السلام، خالی یہ کافی ہے امام علی علیہ السلام لکھ لینا. کتابوں کا نام بھی اگر جو ہے لکھا ہو تب بھی معتبر نہیں. ہاں بالکل بھی معتبر نہیں. انسان خود سے اگر دیکھ لے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے بالکل آگے نہ پہنچائے. کیونکہ جیسے ہی آتا ہے وہ سمجھتے ہیں ثواب جاریہ ہے، اس کو جیسا آیا ہے اس کو پوری امانت داری کے ساتھ واپس کر دیا. اور اگر واقعاً جعل حدیث جو بہرحال اس وقت دشمنوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ سمجھنے کہا جائے کہ کاوش حدیث کو گڑھنے کا، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے یا دین کو بدنام کرنے کے واسطے، شریعت کو جو ہے بدنام کرنے کے واسطے، ان کی تاریخ کو مسخ کرنے کے واسطے جو اس وقت کر رہے تھے گویا آج ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرائع بدل گئے ہیں بس، اور کیا ہے. وہ باقاعدہ سسٹمک طریقے سے جو ہے وہ کتابوں میں لکھ کرتے تھے، ہم جو سوشل میڈیا کے کیونکہ آج ہمارے پاس یہی ذریعہ ہے کنوینس ہے. تھوڑا سا جو ہے اس حوالے سے ناظرین برحال متوجہ رہیں کہ جو ہے وہ جو بھی احادیث کے نام سے جو ہے وہ پیغام اہل بیت علیہ السلام کے نام سے نشر کر رہے ہیں، واقعاً اس کا مدرک ہو کہ ہاں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا. قبلہ بہرحال یہاں تک گفتگو ہماری پہنچ گئی ہے کہ امام میں محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بلکہ شدت پکڑا اس فکر نے کہ جس میں یہ تھا کہ امامت ختم ہو گئی، یہیں پہ رک گئی، اور اس کے بعد اب ریزن بہرحال جو کچھ بھی رہا ہو امام نے اس کو ختم کر دیا. ہاں بہرحال بہت کچھ جو ہے مقابلہ کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے جو اپنے خاص ان کے اصحاب تھے ان کو نکال کے لے کے آئے مجتہد، اور کیا ان کے جو ہے ہاں جو ان کے ماننے والے تھے یہی چیزیں ہیں. دیکھیں ہادی چاہے جو بھی ہو، جب تک ماننے والے اسے قبول نہ کریں تب تک وہ کیا ہوگا. صحیح بات ہے بھئی. کوئی بھی جو ہے وہ ہادی کے حوالے سے مولا کائنات کی ہدایت کو کوئی ایسا تو نہیں مولا کائنات نعوذ باللہ ان کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں، کوئی لیکن یہ کہ جب تک قبول نہ کرے گا انسان تب تک جو ہے کیسے جو رائے نجات مل پائے گی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان سے جنگ کرنا ہے، کہ انہوں نے قرآن اٹھا لیا اس لیے جو ہم نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے ہو پائے گا. یعنی ابھی خود امام کو ہی نہیں اگر وہی سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے نا کہ جو ہے وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے نا ان کی بصیرت کو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم تو کہتے ہیں مراجع کرام کی بصیرت کو اس وقت نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے ہاں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی بصیرت تو بہت کہیں زیادہ ہے. یعنی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے مراجع کرام کے خلاف اور جو سازشیں چل رہی ہیں وہ سلسلہ شاید وہی سلسلہ ہو جو امام کے زمانے میں تھا. اس لیے کہ جب وہ لوگ امام کا اگر انکار کر سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے، وہ لوگ یہ کہ امام کم سن تھے، تو آج مراجع کرام کا بالکل فکر تو وہی چلی آ رہی ہے. یہ تو ہم ہی جیسے ہم میں ان میں فرق کیا ہے، بس سیدھی سی بات ہے، ہم ان میں فرق کیا ہے، ہم کیوں ان کو مان لیں. وہی ہم خود جو ہے وہ صاحب نظر ہیں، صاحب بصیرت ہیں، ہم خود ہم میں فرق. یہ صحیح بات ہے. ورنہ دیکھیے نا، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مراجع میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہی وہ افراد ہیں جو اس زمانے میں کہتے تھے کہ ہمارے اور امام کے درمیان کیا، جن کو مقصر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں یہ جیسے ہم ہیں ویسے یہ ان کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ نہ عصمت کے بھی قائل نہیں، ان کے علم غیب کے بھی قائل نہیں ہیں. کہا کہ یہ جیسے آج ہم زندگی گزارے، بس یہ کہ تھوڑا یہ نیک ہیں. ہاں ارے یہ نیک ہے، مقرب ہے، پروردگار سے زیادہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے زیادہ نزدیک ہیں. نیک کا کیا تصور کیا جائے. بہرحال ابھی اگر ہمارے یہاں خاص طور سے بر صغیر میں صوفیوں کو بہت نیک سمجھا جاتا ہے. ہاں ان کا ظاہر دیکھیں کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اور جبکہ ائمہ علیہ السلام نے جتنی سرزنش کی ہے ان کے واسطے، جتنی کوشش کی ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو ان کی مکاری اور عیاری، یہ صرف جو ہے یہ تمہیں دھوکہ دینے کے واسطے یہ کام کر رہے ہیں، یہ حرکتیں اور یہ اتنے یہ کھردرے کپڑے اور یہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر بنا رہے ہیں دنیا سے. ہاں دنیا سے بالکل. یہ ائمہ علیہ السلام نے سمجھانے کے واسطے جو ہے، اور ہمارے یہاں اس وقت جو ہے بہت زیادہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے، جب کہ حتیٰ
امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اگر ان کا تذکرہ آئے اور قلباً ان سے انزجار کا تصور نہ کرے، وہ انہی میں شمار ہوگا، کل قیامت میں انہی کے ساتھ محشور ہوگا. یعنی ان سے بیزاری اختیار کرنا ضروری ہے قلبی طور سے، نہیں کہ ظاہری طور پہ کہہ دیں کہ ہم سے ان سے کوئی رابطہ نہیں، لیکن دل سے. ابھی اس وقت تو ہمارے یہاں عوام الناس کا تو خاص طور سے بہرحال ایک گروہ ہے، طبقہ ہے کہ بھئی نہیں صوفی ہیں، یہ اہل بیت کو بہت مانتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو بدنام کرنے کے واسطے صوفی سب سے زیادہ ان کا ہاتھ ہے، ان کا کردار ہے. اہل بیت کے ماننے والوں کو بدنام کرنے میں سب سے زیادہ جو صوفیوں کا کہ اس طریقے سے ہوتے ہیں، بھگل بنائے ہوئے ایسے ہی اور یہ کرتے ہیں. اب یعنی جائز سوال تو ہے نا کہ جو لوگ بھی صوفیوں کو محترم سمجھتے ہیں، صوفیوں کیا عقیدہ ہے کہ ان کا مطلب عالم دین اس نتیجے پر، اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب خداوند عالم کے اتنا یقین ہو جاتا ہے عبادت کی ضرورت اب نہیں، عبادت کی ضرورت نہیں، ختم کر دی، یعنی ہم پہنچ گئے اللہ پہنچ گئے نا. سوال یہ ہے کہ جن کو یہ جس ائمہ کے زمانے میں تھے، جن پر اعتقاد رکھتے ہیں، جن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے مطلب علماء ائمہ سے زیادہ جو ہے ان کا یقین محکم مستحکم تھا کہ ائمہ جو عبادت کرتے تھے اور ان کے علماء جو ہے ائمہ نے کہا کہ ہم ویسے ہی رکوع کرتے ہیں، ویسے ہی سجدہ کرتے ہیں، اور ہم پروردگار کے بندے ہیں. بار بار یہی تو سمجھانا ہے، ائمہ نے فرمایا ہے. لیکن بہرحال ہے ان کا کہ جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب ان کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ اور کمال یہ ہے کہ صوفی بھی اپنے جو ہیں کہ اپنے جن کے ہم مطلب پیروکار ہیں، وہ سب سے آخر میں لے جا کے مولا کائنات کو رکھتے ہیں کہ سب سے بڑے ولی وہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم انہی کی جو ہے پیروی کرتے ہیں، انہی اقتدا کرتے ہیں، ان کی اقتدا کرتے ہو. تو کہاں انہوں نے دین چھوڑ دیا تھا، کہاں جو انہوں نے مذہب چھوڑ دیا تھا، کہاں خدا نے ان کی عبادت چھوڑ دی تھی. تو آخری وقت اسی لیے شاید فلسفہ حیات امیر المومنین ہی یہی ہے کہ جو وہ خود کعبے میں پیدا ہوئے، بالکل، اور یہ خود ایک فکر کے خلاف، بالکل اور ایک فکر پر چوٹ ہے. اور خود جہاں وہ شہید ہوئے کہ حالت سجدہ میں، یہ خود ایسی فکروں کے اوپر ایک چوٹ ہے کہ وہ یہ فکریں یہاں سے ختم ہو جائیں کہ نہیں، ہم بھی پروردگار کے بندے ہیں اور اس کی عبادت ہمارے پر واجب ہے کہ ہم سجدے میں ہوں. ہماری پوری زندگی ایسے ہی گزری ہے. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک صوفی اس طرح کی فکر ہے، لیکن بعض ایسے آتے ہیں کہ جو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان سے بے نیاز تھے، اور بعض کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی حد تک پہنچ گئے، یعنی یہ خود خدا ہیں. وہی کرنا، یہ بدل نہ وہ صوفی بلکہ صوفی سے جو ہے غلات کے منزل میں آ جائیں گے. ہاں، وہ غالی افراد حتیٰ ہم تو عام طور سے جو ہے غالی ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں، یا عام طور سے جو فقہ میں کلام میں جو ہے غلات کا تذکرہ یا غالیوں کا، وہ ائمہ خدا علیہ السلام کے سلسلے میں یا حتیٰ انبیاء کے سلسلے میں کہ وہ خدائی کا دعویٰ پیش کر دیں کہ یہی خدا ہے، ان کے پاس کہا جاتا ہے. بہرحال اب ان کا تو ایک الگ بہرحال مقام منزلت. تو یہ غالی ائمہ خدا علیہ السلام کو، یعنی ہم یاد ہے ایک سفسطے کے طور پر ایک صاحب نے ایک ممبر سے جو ہے یہ تذکرہ کیا، سفسطہ ہی کہوں گا، بہرحال الفاظ کو گھما کے جو ہے اس طریقے سے کہ یعنی غلط بات کو ایک سچے زاویے میں کیسے جو ڈھال کے پیش کیا جائے. تھوڑا سا ایک تمثیل جو ہے سنیں کہ اگر غالی کا کوئی تصور نہیں ہے اور غلو مثلا معنی ہی نہیں رکھتی ہے، تو مولا کائنات نے جو ہے وہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو ہے میرے سلسلے میں 2 گروہ ہلاک ہونے والے ہیں، محب غال و مغضب قال، یعنی یا مجھے حد سے گرانے والے یا مجھے حد سے بڑھانے والے. تو اگر محب غال ہے تو مطلب یہ کہ غالی کا تصور ہے نا. اب وہ فرماتے کیا ہیں کہ ممبر سے فرماتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ اہل بیت کا کوئی حصر و حصار آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس حصر و حصار تک نہ جائیں تاکہ ہم غالی جو ہیں ان کے حدود معین، آپ حدود معین کر دیجئے، ہم اس کے آگے نہ جائیں گے. ورنہ واقعاً اگر یہی مفہوم ہے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر ان کے کہنے کا کوئی مطلب نہیں. حتیٰ کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ 10ویں امام، اتنا تک ہوا ہے کہ وہ 2 آدمی سرکردہ تھے، تو امام ہادی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ہے کوئی جو ان کی زندگی خاتمہ یعنی واصل جہنم کرے، مڈر لفظ تو نہیں استعمال کریں گے، واصل جہنم کرے ان کا، تاکہ کم سے کم جو ہے یہ سلسلہ تو رکے. اور اس میں سے ایک نے ایک کو مارا ہے اور امام نے جنت کی بشارت دی ہے. اس حوالے تک جو ہے یعنی غالی اس حد تک نقصان دہ ہیں ہاں اسلام کے تشیع کے لیے کہ امام ہادی علیہ السلام کے نہیں. آپ سوچیں آپ کس دور میں ہیں، کن سے مقابلہ کرنا ہے. اس کے بعد بھی
ائمہ خدا علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی جو ہے وہ یہ ہوتا ہی گوارا نہیں، نہیں، کیونکہ ہاں ہمارے کہ مطلب کوئی ہمیں تکلف ٹھیک سے ہے کام کوئی نہیں بات لیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم خدا بنے جا رہے ہیں، کچھ دن کے واسطے کیا پریشانی ہے۔ بلکہ جگہ جگہ پہ واقعی روایت دیکھی، جگہ جگہ پہ ائمہ نے، خود امام ہادی یا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ دیکھو تم اپنے جوانوں کو اس فکر، غالی فکر سے بچاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے سب سے شر مخلوق ہے، سب سے زیادہ فساد کرنے والے۔ اور حتیٰ بعض روایت میں یہ بھی میں نے دیکھا کہ امام نے فرمایا حتیٰ یہودی، مشرک، مجوس، ان سے بھی زیادہ بدترین افراد ہیں یہ۔ اس لیے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی دوسری قوم کا ہو، دوسرے مذہب مسلک کا ہو، تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا یہ یار یہ ہو سکتا ہے یہ اہل بیت کی دشمنی میں یہ کام کر رہا ہے، لیکن جب اگر اپنا ہو تو اس میں سمجھ میں نہیں آتا نا کہ یہ اہل بیت کی دشمنی کر رہا ہے، دوستی میں کر رہا ہے۔ تب تو آنکھ ہمیں اور کھول کے رکھنا چاہیے کہ کم از کم یہ دیکھ سکیں واقعاً کہ یہ اہل بیت کے واقعاً جو ہے وہ اچھا ان کا کچھ خاص ریزن رہتا تھا کہ ان کو یعنی اللہ تک پہنچا دینا، اماموں کو اللہ تک پہنچا دینا، اور کیا وجہ ہے نا، کیا وجہ تھی، کیا ریزن؟ یہ جو ہے وہ خدا ہیں، ہم ان کے رسول ہیں۔ ہاں یعنی یہ کہ اپنے آپ کو نمائندہ بنانا ہے، وہ پبلک کے درمیان کے ہم ان کے نمائندے، جیسے سامنے والے ہوتے تھے ویسے گفتگو ہوتی تھی، کبھی جو ہے امام کے نام سے، کبھی رسول کے نام سے جو ہے وہ پیش کرتے تھے اپنے آپ کو، یعنی جھوٹا ولی بن رہے تھے، بالکل جھوٹا ولی بننا۔ اور کیا، یعنی غالیوں کی فکر کو امام نے اس زمانے میں ہی ان کو کہا جائے کہ ان کو دفن کر دیا، ان کو پنپنے نہیں دیا تھا، اور البتہ یہ فکر بہرحال بہت پہلے کی تھی۔ تو یہ جیسا کہ قبلہ آپ نے بھی بیان کیا کہ جو بھی فرقے تھے ائمہ کے زمانے میں، چاہے غالیوں کا ہو، واقفیوں کا ہو، اور چاہے صوفیوں کا ہو، ان سب کو ائمہ نے اسی طریقے سے ان کے وہیں دفنا دیا کہ یہ فکر آگے نہ بڑھنے پائے اور اسلام اور شیعوں کے جو بیس کو نہ خراب کریں۔ اور بھی فکریں تھیں یعنی اس زمانے میں کہ جن کا مقابلہ ہمارے ان دونوں اماموں نے کیا ہو۔ ایک اور گروہ کا تذکرہ ملتا ہے، بہرحال ہیں تو اور بھی کہ جو مثلا خداوند عالم کی جسمانیت کے قائل تھے کہ خداوند عالم نہیں آنکھ سے دکھائی دے گا، بہرحال اور بھی تھے، لیکن ایک تذکرہ بہرحال ملتا ہے زیدیہ شیعہ۔ یہ بہرحال جو ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے جو زیدی سادات پائے جاتے ہیں، ان سے جو ہے وہ مشتبہ نہ ہونے پائے، اور قطعاً وہ لوگ وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہے جیسا لوگ نقل کرتے ہیں یہ امام سجاد علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حسینیہ عابدی جو ہے بنن کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ جو زیدی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ان کی تعداد اکثریت جو ہے یمن میں پائی جاتی تھی، اور ابھی اس زمانے میں تعداد کم ہے بہرحال، لیکن ہاں ہیں ابھی تعداد تو ہے۔ منحرف لوگ تھے یعنی یہ وہ زیدی ہیں، ایسا کرنا بتا رہا ہوں کہ کون زیدی ہیں کیسے ہیں۔ یہ چوتھے امام زین العابدین السلام کے بیٹے جناب زید تھے، جی ہاں، جنہوں نے امام حسین السلام کے خون کے بدلے کے واسطے جو ہے بہرحال قیام کیا تھا۔ زید شہید کے نام سے جو ہے بہرحال ہیں، عراق میں ہے بھی جو ہے ان کا زیارت گاہ، لوگ جاتے ہیں زیارت کے واسطے۔ تو یہ ان کے ماننے والے تھے، اور ان کا اپنا ایک الگ نظریہ تھا کہ ہم اسی کو امام تسلیم کریں گے جو قیام بشمشیر، شرط ہے امام، ایک تو اولاد زہرا ہو ایک، اور دوسرے قیام شمشیر، یعنی باقاعدہ جنگ، بالکل ہمیشہ جو ہے وہ دشمن سے جو ہے جنگ کے لیے آمادہ ہو۔ اگر کسی صورت سے اس نے موقف جو ہے پیچھے مطلب بیک فٹ پر چلا گیا ہے تو پھر وہ امام پھر ان کے امامت میں جو ہے وہ شک کرنے لگتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا تو سب سے زیادہ جو سیف اور سیکور جو ہے وہ اپنے کو پایا ہے، انہی زیدیوں سے پایا ہے، کہ وہ مامون کے گنگاتا ہو گئے تھے اور گرویدہ ہو گئے تھے مامون کے، کہ مدن بہت اچھا کام ہوا ہے اسی بنیاد پر۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اب جو ہے امام اس مقصد کے تحت کام کر پائیں گے جو ہمارا اپنا ہاں جس فکر کے۔ اور اس کے بعد جب نویں امام کا دور آیا اور وہ 8 سال کا مثلا جو ہے وہ 7 سال کا بچپنا، اور وہ قیام بشمشیر جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتے، تو ہاں تو میرے ان کے بس میں تو ہے نہیں، تو فوراً جو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل ان سے دور کر لیا، اور قطعاً امام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے بتا رہے کہ جو ہے ان کے یہاں شرط یہ ہے کہ قیام بشمشیر اور اولاد زہرا، یہ چیز ہے، اولاد زہرا ایک شرط، دوسرے قیام بشمشیر۔ اور یہ ہمارے نویں امام کیا موجود نہیں تھی؟ استغفر اللہ، یہ نہ کہیں گے کہ مطلب نہیں تھی، لیکن ہاں اس حساب سے ظاہری طور سے جو مطلب وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ مثلا تلوار اٹھائیں اور جو ہے دشمن سے مقابلہ شروع کر دیں، یہ وہاں نہیں تھی، اس لیے بہرحال انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہم اس کو نہیں نہیں مانتے۔ تو آج یہ فکر ہے بھی موجود ہے؟
ہاں یہ لوگ جو ہے یمن میں جو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں ان کے اسی لیے کس چیز کو جو برل آیا خامنہی کی جو قیادت انہوں نے بہت آسانی سے قبول کر لیا تھا، وہ اس کی مین وجہ وہی تھی کہ اولاد زہرا ایک قیام بشمشیر کی ہو دشمن سے، وہ اس فوراً انہوں نے جو قبول کر لیا ہے. جیسے ہی تھوڑا سے حالات، چونکہ دیکھیں اپنے ملک کے حالات الگ ہوتے ہیں نا، جیسے ہی ملک کے حالات جو بدلے ویسے انہوں نے جو ہے بدل اس کو فوراً رہبری کو تسلیم کر لی. کہاں جائے مان رہے تھے، اس لیے کہ جب ان کو مطلب یہ وہ نا یہ کام اگرچہ اس میں سے یہ صحیح ہے کہ جو حوثی ہیں ان میں سے اکثریت دوازدہ امامی کی ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اکثریت دوازدہ امامی کی ہے، لیکن ہاں جو زیدی ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال تھا وہ فی الحال ان کا یہی تھا کہ ایک تو ہمارا لیڈر اور قائد یا امام جو بھی آپ کہتے ہیں وہ اولاد زہرا ہو ایک، اور قیام بشمشیر. اور چونکہ اس وقت روئے زمین پر وہ امام خامنہی سے رہبر سے جو ہے وہ مطلب زیادہ مناسب انہیں کوئی دکھا نہیں، لہذا فوراً جو ان کی جو قیادت کو تسلیم کر دیا انہوں نے، کوئی ایسی بات نہیں. تو کیا یہ جو فکر آپ نے بتائی کہ چاہے زیدیوں کی ہو چاہے اور دوسرے گروہ جو گمراہ گروہ تھے جن کو مقابلہ ائمہ نے کیا اس زمانے میں تھے بہرحال، اور آج بھی کہیں نہ کہیں یہ گروہ اس طریقے کی فکریں، چاہے وہ غالی مقصر ہوں، چاہے ملنگیت ہو، چاہے اخباریت ہو، اس طرح کی فکریں جو ریشے کو یعنی خود بیس اسلام کی بیس کو یا تشیع کی بیس کو خراب کر رہے تھے، وہ آج بھی ہیں اور کس طریقے سے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں اگر یہی چیزیں ہیں کہ اگر ائمہ کی زندگی کو واقعا ائمہ کی زندگی کے حساب سے اگر دیکھیں تو کوئی لمحہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے واسطے آئیڈیل اور نمونہ عمل نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی حوالے سے کسی زاویے سے کسی امام کی آپ اپنی زندگی دیکھتے ہیں صرف اس حوالے سے کہ یہ امام ہے بس تو ٹھیک ہے، ولادت ہوئی اور جوانی آئی اور شہادت ہو گئی، ختم ہوئی بات. لیکن اگر واقعاً ایسا ائمہ اگر آپ دیکھیں تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً کس امام نے کون کون سے مواقع پر کون کون سا موقف اختیار کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی نہیں ہیں، اس وقت کی تھی ختم ہو گئی، یا نہیں صاحب یہ نئی ہیں پہلے نہیں تھیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ انہی چیزوں کا مقابلہ ابھی بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو صاحبان ایمان ہیں واقعاً ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں. کہ اب کیا مطلب ہو رہا ہے، کیا واقفیہ کے بعد سے کہا کہ بس امام کاظم علیہ السلام امام تھے، اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے، ختم ہوئی بات، اب کوئی امام نہیں ہے. کیا کیونکہ رقم شریعہ نہ دینا پڑے. اس وقت بھی جو ہے رقم شریعہ نہ دینے کے وجہ سے کون کون سے بہانے ہیں، یعنی مراجع کرام تک جو نہیں پہنچا رہے ہیں رقم شریعہ کو، کون کون سے بہانے، کتنے طریقے نہیں ہیں کہ جو نہیں امام نے کہا ہے کہ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے جو خرچ کریں اس کو، جو آپ اپنے حساب سے کیسے صرف کر لیں گے. یعنی خود اگر ہمارے پاس شعور نہیں ہے کہ اگر ہمیں مال دیا گیا از ہے سے مکلف، اگر سارا سب کچھ ہر انسان سمجھ سکتا ہوتا تو پھر ان کو سمجھانے کے واسطے جو کہ ذمہ دار کی ضرورت ہی نہیں تھی ایک معاشرے میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. پھر آپ دیکھیں امام علیہ السلام کے بعد سے لے کر جو ان کے وکلا تھے وہ وکلا بھی جو دریافت کیا کرتے تھے. اگر حکم شریعہ لوگ نہیں دریافت کرتے تھے، پھر اگر نہیں کرتے تھے تو پھر یہ خیانت کیسے ہوئی؟ یعنی یہ ہے نا کہ امام نے زمانے میں اپنے معین کیا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا. حتیٰ امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں وکیل صاحب تھے، انہوں نے جو خیانت کی تھی. اس تو مطلب یہ ہے نا کہ دلیل نہیں بن سکتی ہے اس بات کی کہ ہر آدمی خود جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور خرچ کرنے کے، یعنی یہ ائمہ خدا علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ نمونے موجود ہیں، یہ پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو معین کر رکھے تھے کہ یہ رقم شریعہ اکٹھا کریں، جو ذمہ دار افراد، اور چونکہ وہ امام معصوم تھے ہی اپنے ثوابدید پر جو جیسا چاہتا تھا ویسے خرچ کرتے تھے. اب اس وقت یہ ہے کہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں، جو لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں وہ، ورنہ ایسا تو نہیں ہے. گزشتہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ غیبت امام سے لے کر اب تک بھائی جو ابھی فکر آئی ہے کہ نہیں ان کو نہیں دینا ہے، بقیہ اپنے حساب سے صرف کر لیں. اگر کسی زمانے میں تو یہ ہوا ہوتا کہ مراجع کرام کو نہیں دینا ہے، اس لیے کہ اب اس وقت مراجع کرام بھائی اپنے زمانے میں شیخ انصاری بھی تو مراجع کرام میں سے تھے، بالکل. آخوند خراسانی بھی وہ تو کیا مطلب ان کے زمانے میں رقم شریعہ نہیں جمع ہوتی تھی، اور یا نہیں اس وقت کے لوگ نہیں جانتے تھے، ہم لوگ زیادہ سمجھدار پیدا ہو گئے. یعنی کہیں نہ کہیں سے ہے وہ چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے واسطے ائمہ خدا علیہ السلام نے واقعا نمونے جو ہے وہ پیش کیے ہیں. اب یہ ہے کہ ہماری بدبختی، ہماری بے شعوری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہاں دیکھنا ہی نہیں چاہتے بس. اور یقیناً ایسا ہی ہے قبلہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور بہت عمدہ گفتگو رہی، اور آپ نے تمام اسپیکٹس کو رکھا، تمام ان پوائنٹس کو رکھا کہ جس سے آج ہم کم سے کم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے امام ہمارے زمانے میں موجود تھے، یعنی اس زمانے میں خود امام موجود تھے، تب ایسی فکریں تھیں.
کہ جو شیعت کو نقصان پہنچا رہی تھیں، لیکن امام نے اسٹینڈ لیا اور ان کے خلاف مقابلہ کیا اور ان کی فکروں کو ختم کیا، تاکہ اس اسلام اور اس تشیع کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی تھی اس کو نقصان نہ پہنچنے پائے۔ تو آج تو ہمارے زمانے میں ہمارے امام ہیں، وجود ہے ان کا، لیکن ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج ہمیں پہچاننا ہوگا کہ جو دشمن ہے وہ کسی ایک لباس میں نہیں ہے، وہ کسی ایک چہرے کے ساتھ نہیں آئے گا، اس کے الگ الگ چہرے ہوں گے، الگ الگ لباس ہوں گے، لیکن ہماری بصیرت، ہماری عقل، ہمارا شعور وہ اس بات کی طرف ہمیں آگے بڑھائے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اور اس بات سے اسے روکیں کہ وہ تشیع کو، وہ اسلام کو، وہ اس اسلام کو، اس تشیع کو نقصان نہ پہنچانے پائے کہ جسے ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔